بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، اس سے پہلے ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا مجلس کے آداب۔ بہت سارے آداب ہیں، ایسا نہیں کہ ایک حدیث میں سارے مجلس کے آداب آگے۔ ان میں سے ایک اہم ترین ادب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ آدمی اگر عام مجلسیں ہوں تو اس میں کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے آپ کتنے بڑے ہوں، سماج کے کتنے بڑے آدمی ہوں، آپ کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہو، لیکن پھر بھی عام مجلسوں میں اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دیا ہے کہ کسی کو اٹھا کر کے اپنے سے کمتر ہی صحیح اس کو اٹھا کے اور آپ بیٹھے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا لحاظ کرتے ہوئے جگہ چھوڑ دیتا ہے تو الگ بات ہے۔ کوئی بڑا آدمی آیا، اس کا ادب لحاظ کرتے ہوئے جگہ چھوڑ دیا تو وہ الگ بات ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ خود سے اٹھا کر کے میں نے بیٹھنا اس کی جگہ پہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لاسٹ میں کچھ سوال تھا وسیع بھائی کا۔ اچھا، مطلب وہ فقہ کا سوال تھا، آپ حدیث میں پوچھ رہے، بولے۔ ہاں، اب اتنا دیر بیٹھیں کہ اس پوزیشن میں بیٹھنے پر جسم کے جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اللہ اکبر بول کے اٹھو، آپ سجدے سے اللہ اکبر بول کے بیٹھے، کچھ نہیں بولنا نا، اس کو کچھ نہیں بولنا۔ آپ کو سجدے سے اٹھ کے، یعنی آپ کو سجدے سے بول کر کے اٹھنا ہے بیٹھنے تک، اس کے بعد آپ ویسے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں پڑیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، میرے لیے علماء کرام کی کچھ مسٹیک ہے میرے علم کے حد تک، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا لیکن کوئی مجھے جواب نہیں دے پایا۔ کرتے کیا ہے، پہلے نا بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر نہیں بولتے، پہلے امام صاحب جو اکثر ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو کھڑے ہونے پہ اللہ اکبر نہیں بولنا ہے، آپ کو ایک پوزیشن چینج کر کے رکوع سجدے سے آپ کو جب اٹھنا ہے نا تو سجدے سے اٹھنے کے دوران آپ کو اللہ اکبر بولنا ہے، نہ کہ آپ پہلے بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر بولیں گے پھر کھڑے ہوں گے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، بہرحال یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ چلو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جلد بازی میں سمجھ دیکھیں کہ امام کو دیکھ نہیں پاتے نا، امام کو خیال ہاں، یہ ایک چیز آپ نے بتایا ہے عذر، لیکن اس کا یہ علاج نہیں ہے نا کہ مطلب آپ کو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت وہ کام کر ڈالے، مقتدی پہل نہ کرنے پائے نا، آپ اس کا اور دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ مستقل وہیں کے ہیں تو آپ اپنے مسلموں کو بتا سکتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کا بولتا ہوں، اور میرے حساب سے اگر آدمی عمر دراز نہیں ہے، بہت بوڑھا نہیں ہے، بہت کمزور نہیں ہے، تو میرے حساب سے مقتدی اتنا فاسٹ نہیں کرے گا۔ اب مقتدیوں کو تنبیہ کر دیے، ان کو سبق سکھا دیے، بتا دیے کہ بھائی بہت جلد بازی مت کیجیے، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھیں، میرا جب اللہ اکبر شروع ہوا تو میں اسٹارٹ کر دیا، تو مقتدی جو امام کے ساتھ کر سکتا ہے، امام سے پہلے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی عذر کرے کہ مقتدی لوگ پہل نہ کرنے پائے تو ان کا کیا کریں گے؟ جو بہت سارے مقتدی آواز سننے سے پہلے ہی سر اٹھا کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایسے بھی کچھ مقتدی ہے نا، مطلب کہیں سے بھی کھڑ کی آواز ہے تو اٹھ جاتے ہیں۔ تو مقتدیوں کو سمجھانا اور تعلیم دینے کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ کب اٹھیں گے اور کب نہیں اٹھیں گے۔ امام تین پوزیشنیں ہیں، تین طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ امام صاحب کے پہلے اٹھیں، دوسرا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اٹھیں، تیسرا ہے کہ امام صاحب کے بعد اٹھیں۔ یعنی ہر جگہ، صرف سجدہ سے اٹھنے میں نہیں، ایک پوزیشن سے دوسرے پوزیشن میں جانے کی تین ہی طریقے ہیں۔ امام سے پہلے جائیں، امام کے ساتھ ساتھ جائیں، تو امام کے بعد جائیں۔ تو صرف پہلی صورت ناجائز ہے، باقی دوسری دو صورتیں تو جائز ہیں۔ آپ امام کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور امام کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کوئی بہت اسپیڈ والا آدمی ہے تو آپ اس کو بولو امام صاحب کے بعد جائیں۔ تو اگر امام صاحب کے بعد والا ہے اور اسپیڈ تیز ہے تو بہت جلدی کرے گا، تو امام کے ساتھ میں آئے گا، امام سے پہلے نہیں جا پائے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ آپ کی جو بات ہے نا، یہ اس میں لاگو جو فکس امام ہے۔ ہاں، مثال کے طور پہ میری جماعت چھوڑی ہے، کچھ لوگ کے ساتھ مل کے آپ نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس حال میں تو میں ہر کسی کو نہیں بتا سکوں گا نا۔ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، احتیاط کا ایک دائرہ ہے۔ احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو اللہ اکبر بول کے کرتے تھے، جب سجدے سے اٹھتے تھے تو اللہ اکبر بول کر کے اٹھتے تھے، بول کر کے اٹھتے تھے۔ آپ اٹھ گئے تب بول رہے ہو، آپ ایسے بولے اللہ اکبر،
اب آپ جب شروع کیے نا پوزیشن تو آپ کی آواز آئی, اور جب اس پوزیشن میں پہنچ گئے تو آواز بند ہونی چاہیے, ورنہ آپ ایسا بولیں گے ہم سے پہلے کوئی رکوع نہ کرنے پائے, امام صاحب سے پہلے کوئی رکوع نہ کرنے پائے, اس لیے امام صاحب اللہ اکبر بعد میں بولتے ہیں نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں امام ہوں, اللہ اکبر, اب بتائیے اللہ اکبر کب میں بول رہا ہوں؟ رکوع میں بول رہا ہوں نا, تو اللہ اکبر رکوع کی دعا ہے, تو آپ رکوع میں کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ آپ پہلے والے میں تو بچ گئے نا, آپ اٹھنے کے ٹائم تو اٹھ گئے, لیکن جبکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ 2 سجدے, اچھا آپ دوسرے سجدے میں کریں, ایک سجدہ کر کے کیا کریں گے آپ؟ تو کیا بول کے اٹھیں گے؟ اب میں سجدہ کیا ہوں اس پہ اور میں یہاں سے پورا اٹھ گیا, اب بیٹھ گیا, تو اللہ اکبر, اب بولو یہ آپ جو اللہ اکبر بول رہے ہو جلسہ کی دعا ہے کیا, کہ ایک پوزیشن سے دوسرے پوزیشن میں جانے کی دعا ہے؟ اتنا تو سب کو پتا ہے نا کہ پوزیشن چینج کرنے کی دعا ہے, تو آپ وہ دعا کب پڑھ رہے ہو؟ وہ تو دوسرے پوزیشن میں انٹری کی, جو ہاں دوسری دعا پڑھنا چاہیے, اللہم اغفر لی وارحمنی والی دعا میں آپ اللہ اکبر ملا رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس میں مطلب احتیاط اپنی جگہ بہت صحیح ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ کوئی مقتدی امام صاحب سے پہل کرے, لیکن اس کا 2 طریقہ ہے, یا آپ امام صاحب کو بتا دیجیے, یعنی مقتدیوں کو بتا دیجیے, عام بتا دیجیے کہ بھائی دیکھیے امام صاحب سے پہلے اگر کوئی پہل کرتا ہے تو اس کا سر اللہ تعالیٰ گدھے جیسا بنا دے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور بہت ساری وعیدیں ہیں, اس کی نماز بھی کالعدم ہو سکتی ہے, یہ وعیدہ بتا دیے. اس کے بعد تیسرا یہ کہ دیکھیں امام صاحب کے ساتھ میں کرنا بھی جائز ہے, اور امام صاحب کے بعد میں بھی تھوڑا سا, بہت نہیں تھوڑا سا بعد میں بھی کرنا جائز ہے. تو اب پہلا کرنے سے لوگ ڈریں گے جن کو لگتا ہے میری سپیڈ بہت تیز ہے, یہ مطلب کہیں بھی رہے, اب امام کوئی بھی رہے, نماز ان کی ہے, مقتدی وہ ہیں, تو امام کوئی بھی رہے گا, وہ اگر آدمی پہلے والے پوزیشن سے ڈرے گا نا تو کم سے کم تیسرے پہ کرے گا, تیسرے میں کتنا جلدی کرے گا, دوسرے پہ آ جائے گا, لیکن پہلے پہ معاملہ کلیئر ہے نا. تو اگر آپ مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے دعا کو اس کے جگہ سے ہٹا کے دوسری کے پڑھ رہے تو بہرحال یہ احتیاط صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چلیے جزاک اللہ. دو سجدہ کر لیے اٹھے, ہاں ہاں ہاں, اس کی مقدار بہرحال تو صرف اللہ پہ مد ہے, کھڑا فتح ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. جی جی, ایک سلام پھیرے نماز سے نکل گئے, ایک سلام سے پھیرے تو امام صاحب کے ساتھ نکلتے. اگر امام صاحب ایک سائڈ سلام پھیر دیے, اب دوسرے جگہ میں اسٹارٹ کریں تو مقتدی لوگ, اس میں بھی دونوں چیزیں نا بھائی, آپ امام صاحب کے ساتھ کریں یا امام صاحب کے بات کریں. اگر آپ امام صاحب کے ساتھ کریں تو امام صاحب بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے, لیکن احتیاط کیجیے کہ بہرحال جلدی نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام صاحب کے ساتھ کیجیے, یا دوسرا ایک امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دے, دوسری طرف شروع کرے تو آپ ایک پہلی طرف پھیریں. ہاں زیادہ بہتر کیوں کہے, تاکہ آپ پہلی والے پوزیشن میں نہ چلے جاؤ. 3 پوزیشن میں نے بتایا, تو زیادہ بہتر یہ ہے, اب سیف ہونا بھائی, میں تیسرا کر رہا ہوں, کتنا بھی جلدی کروں گا تو پہلے میں تو نہیں جا پاؤں گا, دوسرے میں جا سکتا ہوں. تو اس لیے احتیاط کا جو بہتر یہ علماء کرام نے کہا. امام صاحب کے ساتھ پڑھنا ہے, آیت امام صاحب, لفظ اور ورڈ امام صاحب کے پیچھے پیچھے, پہلے نہیں. ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے, اگر آپ پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین, امام صاحب اتنا ایک پڑھ لیے, اس کے بعد آپ پڑھ, ایک طریقہ یہ. دوسرا یہ الحمد, امام صاحب شروع کیے, رب العالمین پر پہنچے تو آپ الحمدللہ شروع کر رہے ہو, تو یہ تھوڑا سا ڈسٹنس, لیکن پہلے نہیں پڑھ سکتے. سورہ فاتحہ پہلے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ امام صاحب منع پڑھ رہے ہیں, میں اپنے منہ سے پڑھ رہا ہوں, مطلب ہاں ہاں جہری نماز میں ساتھ ساتھ پڑھ سکتے, لیکن وہ یہ کہ آپ ایک بھی اسٹیپ آگے نہیں جانا ہے, تو اس میں زیادہ خطرہ ہے. دوسری جگہوں کے مقابلے میں پہلے اسٹیپ پہ آنے میں زیادہ خطرہ ہے. نہیں آپ امام کے ساتھ ساتھ جانے میں تو ہو سکتا ہے امام صاحب کہیں تھوڑا سا مد کا زیادہ کر دے اور آپ وداؤٹ مد نکلے تو آپ آگے کراس کر جائیں گے, یہاں اوورٹیک ہونے کا زیادہ ڈر ہے, اس لیے اس میں زیادہ احتیاط برتنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلو یہ بہرحال فقہ سے ریلیٹڈ تھا حدیث جو ہمیں پڑھنا ہے. یہ دیکھیے یقیناً یہ ساری حدیثیں پڑھنے کے بعد
بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کو نہیں خوشی ہو رہی ہوگی. خوشی اس اعتبار سے ہو رہی نا کہ یار ہمارا دین اللہ رب العالمین نے کتنا کمپلیٹ بنایا ہے, کتنا مکمل دین ہے نا کہ آدمی کو زندگی میں کوئی بھی معاملہ درپیش ہو کسی بھی آدمی کو تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اسلام سے پوچھو سب ملے گا. ہاں یہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے نا تو ساری بدعتوں کی جڑ ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ساری چیزیں واضح ہیں. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات, یہ بھی تو ہے. اختلاف, آپ کا سوال اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی اختلاف کی بہت ساری ریزن ہے, ایک دو نہیں بتا سکتے, بہت ساری ریزن ہے. بہت ممکن ہے آپ اور میرے میں اختلاف ہو گیا, جو حدیث مجھے معلوم آپ کو نہ معلوم ہو, بہت ممکن ہے. سارے عالم ایک جیسے, سب کا علم ایک لیول کا نہیں ہے نا. تو صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلاف تھا اسی نوعیت کا تھا کہ ایک صحابی کو حدیث ملی تھی دوسرے کو نہیں ملی تھی. جب اختلاف ہوا اور حدیث سامنے والے نے بتا دیا, ٹھیک ہے بھائی آمنا و صدقنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو کہے گا اللہ کے رسول کی وفات ہوگی نا اس کی تلوار سے گردن مار دوں گا. حدیث قرآن کی آیت سنے نا, بیٹھ کے کہ نہیں بیٹھے. تو صحابہ میں جو بھی اختلاف تھا نا اسی نوعیت کا تھا کہ ان کے پاس چونکہ حدیث ایسا نہیں تھا کہ موبائل میں مکتبہ شاملہ ہے اور بخاری ایک جگہ لکھی ہے, مسلم ایک جگہ لکھی ہے, ساری حدیث کتابیں ایک جگہ لکھی ہیں, تو ایسا تو تھا نہیں نا بھائی. کسی ابو ہریرہ کو جو معلوم ہے تو ابو حضرت عمر کو نہیں معلوم ہے, جو عمر کو معلوم ہے جو حضرت عثمان کو نہیں معلوم, جو عثمان کو معلوم ہے جو طلحہ کو نہیں معلوم. بہت سارے صحابہ ایسے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو میرا اختلاف کے بہت ساری وجہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں واضح تو اختلاف, بلا شبہ ساری چیزیں ایک دم صاف ستھری ہیں, لیکن آپ کا علم کتنا ہے, فلاں کا علم کتنا ہے. اختلاف کی ایک وجہ ہے کہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی, اور ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ تابعین تبع تابعین, ان میں جو اختلاف ہے نا ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہوئے ادب کے دائرے میں رہتے, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ حدیث مل جاتی نا تو وہ اپنے مسئلے سے رجوع کر لیتے. یہ حدیث نہیں معلوم تھی اس لیے انہوں نے ایسا رائے قائم کیا تھا. ٹھیک ہے, بعد کے لوگوں میں اختلاف کی بہت ساری وجہ آئیں, پھر دشمنوں نے ماشاءاللہ 100 حدیثیں تھی تو 200 حدیثیں بنا دی, ضعیف حدیثیں موضوع حدیثیں گھڑ کے پیش کر دی. اب پتہ چلا کچھ لوگ بولے نہیں یہ ضعیف ہے, کچھ لوگ بولے ضعیف نہیں ہے, کچھ لوگ بولے موضوع, کچھ لوگ بولے موضوع نہیں. اس میں بھی کچھ لوگ بولے بھائی ضعیف روایتیں فضائل میں چل سکتی ہیں, عقائد میں نہیں چل سکتی. کچھ لوگ بولتے کہیں نہیں چل سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تھوڑا سا جانکار ہے یہ لوگ, ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ مطلب اختلافات کے جو اسباب بہت ساری اختلافات ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا عنوان نہیں ہے, اور ہم آتے ہیں حدیث پر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں نا پڑھنے کے بعد بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین تو مکمل بنایا ہے. کچھ بھی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت, کسی سے مطلب غیر اسلام یعنی غیر مسلمین سے یا اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم والوں سے کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے. آپ یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ آدمی ٹوائلٹ میں جائے تو کیسے جائے, ٹوائلٹ میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے, صفائی کرے تو کیسے کرے, باہر نکلے تو کیسے نکلے, کس پیر پہ زور لگا کے بیٹھے, کیا ساری چیزیں آپ بتائیے. ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہوں تو خوشی کی بات ہے کہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اسلام نے بتا دیا لیکن عبادتیں توحید عقائد ہی نہیں بتایا. نوز باللہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی کنگھی کرنے کا طریقہ جو اسلام بتاتا ہو وہ یہ نہیں بتاتا ہو کہ پریشان ہونا تو دعا کس سے کرنا, یہ نہیں بتاتا ہو کہ مرنے کے بعد تیری مدد کون کرے گا, یہ نہیں بتائیے. تو بھائی آپ کنگھی کسی بھی جوتے کا عنوان ہے, جوتا کیسے بدل, ارے جوتا کیسا بھی پہنو یار, الٹا سیدھا پہن لو, کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے. آپ الٹا سیدھا جوتا پہنو گے تو جہنم میں نہیں جاؤ گے جہنم میں. کوئی ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ بائیں کے بجائے الٹ دائیں اور دائیں کے بجائے آپ جہنم, ہاں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, آپ سنت کی مخالفت کرنے میں ثواب سے محروم ہو جائیں گے. ہم اس کو غلط بولیں گے, اتنا بڑا غلط نہیں بولیں گے کہ اگر آدمی دائیں پیر کا جوتا بائیں پیر میں پہلے تو جہنم میں چلا جائے گا نہیں ہے. لیکن مرنے, اگر آدمی عقیدہ یہ لگا لیا کہ مرنے کے بعد پھلا آئے گا ہم کو پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے کھینچ کر کے جنت میں لے کے جائے گا, یہ مطلب یہ نہیں بتایا ہوگا اسلام نے. یہ تو بس جوتا پہننے کا جو عجیب چیز ہے یار. مکھی مارنے کا طریقہ یعنی مکھی کے حقوق اسلام نے بتایا ہوگا تو ہاتھی کے حقوق نہیں بتائے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے چیزیں تو ایک خوشی ہے کہ اسلام میں الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور افسوس یہ کہ مسلمان, دکھ کی بات یہ کہ مسلمان اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اور نہ جانے اپنی غلطیوں کی صحیح کرنے کے لیے کیا دلیلیں دینے لگ جاتا ہے. بہرحال حدیث دیکھتے ہیں.
जूता पहनने के आदाब। देखिए क्या प्यारा दीन है। इस अल्लाह को पता, दीन ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, दीन किसका है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, दीन अल्लाह ताला का है। और अल्लाह ताला ही इंसानों का पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला इंसानों से ज्यादा जानता है कि इंसान को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमको क्या पता बाद में हमको क्या जरूरत पड़ेगी? किसी को पता है बुढ़ापे में हमको लाठी की जरूरत पड़ेगी, बैसाखी की जरूरत पड़ेगी? किसी को पता है? अल्लाह को पता है, लेकिन किसको क्या क्या जरूरत, उसी एतबार से अल्लाह ताला उसके लिए इंतजाम कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला ये जानता है कि इंसान दुनिया में जाएगा ना तो नंगे पैर नहीं रहेगा। अच्छा, नंगे पैर रहना कोई गुनाह होना नहीं है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला जानता है ये जाके चप्पल पहनेगा, जूता पहनेगा, सैंडल पहनेगा, ना जाने क्या क्या पहनेगा। तो इस्लाम ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा ठीक, ये भी आदाब ले ले जरा, अगर ये भी और ये भी इतनी सारी बातें इसके अंदर है ना, ये भी ले ले, तेरा जूता पहनना भी तुझको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगा। पहले मैंने कहा जूता पहने ना पहने, उल्टा सीधा पहने, जहन्नम में जाने का सबब नहीं बन सकता है, लेकिन ये है कि अगर जूता सही से पहनेगा तो वो जन्नत में जाने का सबब बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ऐसा पहन, तो अल्लाह का हुक्म हुआ, और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने की सवाब मिलेगा, और अल्लाह ताला जिस चीज पर सवाब दे वही चीज इंसान को जन्नत में ले जाने वाली चीज है। तो बहरहाल जूता पहनने के आदाब। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मेरे में हदीस नंबर नहीं पाएंगे आप, जहां इसे पहले पढ़े तो उसके आगे वाले हदीस है। अरे यार, अच्छा उल्टा पढ़, मजलिस के आदाब था, उसके बाद है। अब मैं अपने हदीस की किताब बताऊंगा तो 6 नंबर की हदीस है। यार ऐसा कैसे गड़बड़ किया? अन अबी हुरैरा देखिए ढूंढिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदन तआला अहदुकुम फलयब्दा बिल-यमीन व इदा नज़ा फलयब्दा बिश-शिमाल व लितकुन al-युमना अव्वलहुमा तुनअल व आखिरहुमा तुनज़ा। मिल गई सबको हदीस ना? तो फिर घूम के आएंगे कहीं ना कहीं। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, वो हदीस आपको फिर मिलेगी। जैसे अभी ढूंढ के परेशान होकर ढूंढे ना, फिर इंशाल्लाह ढूंढेंगे वही पहुंचेंगे। और लेक्चर खत्म होने के बाद, मतलब ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कुछ हदीसें रहेंगी, तो इंशाल्लाह मैं हूँ, थोड़ी सी कोशिश करूंगा समझाने के लिए। हदीस मिल गई, बोर्ड पे लिखा हदीस। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा माने ट्रांसलेट करो भाई, इदा माने जब, इन ताला, नालुन माने होता जूता। माशाल्लाह आजकल रुमाल वगैरह पे यहाँ सब अभी मिलादुन नबी चला है, सब वो लगा रहे हैं ना, सब नाले मुबारक सुने? तो नाल ये जूता है, नाल नून आइन लाम, नाल माने जूता, नाले मुबारक लगाता है ना टेढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि है नहीं, तो नाल माने जूता, और इन ताला माने जूता पहनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते इदन इन ताला, जब कोई जूता पहने, अहदुकुम तुम में से, नहीं मुसलमानों में से, क्योंकि ये सब आदाब गैर मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं फायदा है। फायदा किसको देगा? ये सब आदाब मुसलमानों के लिए। गैर मुस्लिम करेगा भी तो उसको सवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों पर सवाब पाने के लिए ईमान शर्त है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल अहदुकुम तुम में से, नहीं मुसलमानों में से, इदन ताला अहदुकुम, जब जूता पहने तुम में से कोई, अहद माने एक ना, ए टू एनीवन, तुम में जब जूता पहने तुम में से कोई भी, फल यब्दा, बादाए अब्दु माने शुरू करना, बादाए अब्दु माने शुरू करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फल यब्दा, तो उसको चाहिए कि शुरू करे, जूता पहनने की शुरुआत करे, बिल यमीन, बिल यमीन राइट साइड से। कौन से साइड से? राइट साइड से। जब तुम में से, जब जूता पहने तुम में से कोई भी, तो चाहिए, लिए फल यब्दा, तो चाहिए कि वो शुरू करे बिल यमीन, राइट साइड से, सीधे साइड से। वइदा नज़ा, इसी का उल्टा है, इन तना माने जूता पहनना, नज़ा माने उतार देना। वइदा नज़ा, और जब जूता उतारे, फल यब्दा, तो शुरू करे, चाहिए, बिशिमाल, शिमाल माने लेफ्ट। जूता पहनना है तो कौन से पैर से? राइट, यानी पहले राइट सीधा पैर जाएगा जूते में, सीधे जूते में, और उसके बाद बायां पैर जाएगा बाएं जूते में। लेकिन जब उतारना तो बिल्कुल उसके उल्टा उतारेंगे, पहला लेफ्ट और लास्ट में कौन सा रहेगा? हदीस, एक बार हदीस देखें,
پھر اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اذن تعالی احدکم, جب جوتا پہنا. اچھا یاد رکھیے گا, اب پھر بولیں گے چپل, پھر آگے بولیں گے سینڈل, پھر وہ بولے بوٹ. تو اصل میں نالن کا میں نے جو بتا دے جوتا ہوتا ہے, لیکن نالن کا اصل مطلب ہوتا ہے نا قدم میں جو پہنا جاتا ہے, قدم کو سیف رکھنے کے لیے یا گرد و غبار سے بچانے کے لیے, کانٹے وغیرہ سے بچانے کے لیے, زخمی وغیرہ ہونے سے بچانے کے لیے جو چیز پیر میں پہنا جاتا ہے قدم میں, اس کو کیا کہتا ہے, نال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کا چپل ہو, سینڈل ہو, جوتا ہو, بوٹ ہو, سلیپر ہو, بارش والا ہو, بغیر بارش, جو بھی آپ پہنتے ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائے گا. ایسا نہیں کہ صرف جوتے کا حکم الگ ہے اور چپل کا الگ ہے. تو جب تم میں سے کوئی جوتا چپل پہنے ہیں تو چاہیے کہ وہ داہنی طرف سے پہنے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِذَا نَزَعَ, اور جب اتارے فَلْيَبْدَأْ, تو چاہیے کہ وہ شروع کرے اتارنے میں بالشمال. شمال مانے لیفٹ. بس آگے کہتے ہیں, آگے پہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں. تو جوتا پہننے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی رائٹ سائڈ سے پہنے اور لیفٹ سائڈ سے اتارے. صرف جوتا نہیں ہے. کیوں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوتا پہنے تو رائٹ سائڈ سے؟ کیونکہ جو رائٹ الیمین ہے نا, بہت مبارک ورڈ ہے. یمین, وہ نماز اس کے چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے اللہم اعن علینا بالامن یا بالیمن. یمنی بھی ہے, یمن کے معنی برکت ہوتا ہے, اور داہنا ویسے بابرکت بذات خود ہے. داہنے ہاتھ والے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, کہ داہنے ہاتھ والے تم کو کیا معلوم داہنے ہاتھ, یعنی جن کو نام اعمال ان کا داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہاں جائیں گے. تو یہ بذات خود یمین ایک برکت والا ورڈ ہے, ایک کامیابی والا ورڈ ہے, ایک بہترین ورڈ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داہنے کو درجہ زیادہ ملا ہے بائیں کے مقابلے میں. اس لیے صرف جوتا پہننے کا آداب یہاں نہیں ہے, بلکہ عزت, تکریم, ادب اور زینت کے لیے جتنے بھی آپ کام کریں, زینت اختیار کرنے کے لیے اور اچھے کام جتنے بھی آپ کریں نا, سب رائٹ سائڈ سے شروع کریں. جتنے بھی اچھے کام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, شاید وہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں, اپنے ہر چیز میں دائنی طرف سے شروعات کو پسند کرتے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یعنی تکریم, عزت کے باب میں سے تھا, یا اسی طرح اس کا ریلیشن زینت سے تھا. مثال کے طور پہ جوتا پہننا ہے تو رائٹ سائڈ سے پہنیں گے. اسی طرح سے لباس پہننا ہے, کپڑا پہننا ہے تو رائٹ سائڈ سے. رائٹ سائڈ سے کیسے؟ پہلے سیادی ہاتھ میں ڈالیں گے. اسی طرح تیسرا ہے اگر آپ کو بال کٹنگ کرانا ہے, بڑا الٹا ہے, یہ بھی سن آپ دیکھیں یار, بال تو آپ کٹانا ہے نا, نائی کیا جاؤ گے, بال نائی کیسے بھی کاٹ دے گا, لیکن آپ اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا رہے نا تو بال کٹانے پر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. بال ان کا بھی کٹ گیا, ان کا بھی کٹ گیا, ان کو ثواب ملا, ان کو نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ یہ بیٹھ گئے بولے کاٹ دے بھائی, اب وہ نائی تو اپنے حساب سے کاٹ ہی رہا. لیکن آپ نائی کو بولے بھائی دیکھو رائٹ سائڈ سے کاٹو, پہلے یہ والا حصہ کاٹو پھر یہ والا کاٹو. یہ اگر آپ دیکھیے کام ہوئی, آپ کی پہلے آپ کی عادت تھی, ابھی عبادت بن گئی. آپ اگر نیت کر لیے تو آپ کی جو عادت ہے نا وہ عبادت بن جاتی ہے. تو آپ بولنا ہے بولے ہم کو رائٹ سائڈ سے چاہیے, یا اگر آپ بیٹھے کرسی پہ تو آپ اتنا سوچیں کہ اگر یہ ادھر سے نہیں کاٹے گا تو اس کو ٹوکوں گا, کاٹ دے تو فبیا. نیت کو ضروری نہیں کہ آپ زبان سے بولیں, اگر وہ کاٹ دیا داہنی طرف ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, تو آپ کا نیت کا ثواب مل گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ داہنے سائڈ سے کٹنگ کرانے کا یا چھلانے کا داہنے سائڈ سے, تو ماشاء اللہ ہم کو ثواب مل گا. لیکن اگر یہ ادھر سے کٹیں گے تو آپ اس کو ٹوک دیجیے, تو یہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہو جائے گا. یار جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کتنا آسان راستہ بنایا ہے, ہر چیز پہ ثواب, ہر چیز پہ ثواب. اگر آدمی نیت صحیح کر لیں تو اس کا قدم قدم ثواب سے بھر جائے گا. تو اسی پہلا یہ جوتا پہننا, اسی طرح سے لباس پہننا, بال کٹنگ کرانا ہو یا چھلانا ہو تو داہنی طرف سے, اسی طرح کنگھی کرنا ہو, کنگھی کرنا تو بھی پہلے یعنی سر کے رائٹ سائڈ والا بال سیٹ کریں, اس کے بعد لیفٹ سائڈ والا, اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ تو کرتا ہر آدمی ہے لیکن ثواب بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. اسی طرح مسجد میں داخل ہونا, برکت والی جگہ ہے نا مسجد. اچھا اس میں ایک بار پھر سے دیکھیں, آپ جوتا پہننے تو کیا ہے, زینت ہے نا, خوبصورتی کے لیے بھی لوگ پہنتے ہیں. اسی طرح سے آدمی اگر کپڑا پہنتا ہے تو بھی خوبصورتی, بابو زینا میں سے آتا ہے. اسی طرح اگر بال وغیرہ کٹنگ کرا تو یہ خوبصورتی کے لیے آدمی کٹاتا ہے. اسی طرح مسجد میں کنگھی کرا تو بھی خوبصورتی کے باب میں سے آتا ہے. اور اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ تکریم, عزت کے باب میں سے آتا ہے. بہترین جگہ, پاک جگہ جا رہا ہے تو داہنی طرف سے شروعات کرے. دو چیزیں, ایک تو یعنی تکریم عزت والی کام کرے, اور اسی طرح سے زینت والا کام کرے تو رائٹ سائڈ سے. یہ دو چیزیں آپ جوڑ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو بھی
राइट साइड से, इसी तरह से वजू शुरू कर रहा है तो भी राइट साइड से। अब उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप पहले क्या करेंगे, पहले राइट हैंड धुलेंगे कि लेफ्ट धुलेंगे, पहला बायां कि दायां, इसी तरह से। अब सवाल एक और है, अच्छा टॉयलेट से निकलेंगे तो ये क्या आएगा, इज्जत वाली जगह में से आएगा बाएं निकलने के टाइम पे, ये इज्जत के बाद में से आ रहा है कि अच्छी जगह जा रहे हैं आप, अच्छी जगह जा रहे हैं भाई, बाथरूम में से निकले तो अच्छी जगह जा रहे हो, बाथरूम में से निकले, बाथरूम करना है, आप वहां से निकले तो बहर कहीं भी जाओगे तो उससे तो अच्छा ही रहेगा, है ना, मतलब कहीं भी जाओगे तो अच्छा जरा। तो अब बाथरूम से निकलेंगे तो कौन सा पैर निकालेंगे पहले, दाहिना। समझ में आ गए, 2-4 चीजें मैंने एग्जांपल दिया। सवाल, घर से निकलेंगे तो, घर से निकलेंगे तो लेफ्ट। अभी आप बोले कि इख्तिलाफ कैसे होता है हाँ भाई, घर से निकलेंगे तो राइट, हाथ उठाओ राइट वाले, ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग हाथ उठा देंगे बोले वाला सही है। और लेफ्ट वाले कौन है, अच्छा तो सब तकरीबन बराबर, नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, नहीं बोले, उड़ के जम मार के जाएंगे, उड़ के नहीं जम मार के जाएंगे, उड़ के नहीं, उड़ के नहीं, जम मार सकते उड़ नहीं सकते। देखिए बाहर जाने के मुकाबले में आपका घर अच्छा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फितने का दौर आएगा, जो खड़ा रहेगा, जो बैठा रहेगा खड़े होने से अच्छा रहेगा, और जो बाहर रहेगा यानी जो अंदर रहेगा वो बाहर वाले से बेहतर रहेगा। तो घर आपका सेफ है, तो घर आपकी अच्छी जगह, इज्जत वाली जगह है, अब्बा है, अम्मी है, भाई बहन है, सब इज्जत वाली जगह है। बाहर जाने के बाद पता नहीं किसकी सुननी पड़ेगी, तो बाहर अच्छी जगह है घर के मुकाबले में। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो दाहिनी तरफ से करेंगे, और जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप बाएं तरफ से करेंगे। जिसमें अगर आप टॉयलेट जाएंगे तो बाएं ना, क्यों, अच्छी जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब बाहर से वहां से निकलेंगे तो अच्छी जगह तो दाहिना। ऐसे ही जब आप घर से निकलेंगे तो अच्छी जगह नहीं निकल रहे हैं, अब सबर कर, बिल्कुल उसका उल्टा, जैसे मस्जिद वैसे घर, जैसे बस हमेशा याद रखिएगा, जैसे मस्जिद का हुक्म है वैसे घर का हुक्म है। मस्जिद का हुक्म क्या है, जाएंगे तो सीधा, निकलेंगे तो, क्योंकि आप मस्जिद से निकलेंगे कहीं भी चले जाएं, मस्जिद से अच्छी जगह दुनिया में कहीं नहीं है, इतना मालूम है ना। नहीं मैं अब ऐसा नहीं, आपका घर तो ऐसा नहीं है ना कि आप मतलब मस्जिद से यानी घर से कदम निकाले दूसरा कदम मस्जिद में आप समझे एक बात, आप बाहर निकले हैं, आप मस्जिद तक जाते हुए ना जाने कितने लोग आपको मिलेंगे, क्या क्या सुना देंगे, बराबर से। अगर आपका घर ऐसा है कि आप एक कदम घर में दूसरा मस्जिद में, तो आप माशाल्लाह मस्जिद वाला अमल कर लिए। तो मेरे वो ये कंफ्यूज हो गए तो उसका इलाज मैं कर देता कि मतलब घर से निकलेंगे तो पहले कौन सा, दाखिल होंगे तो कौन सा, इसमें लोग कंफ्यूज है। तो बिल्कुल सेम टू सेम मस्जिद वाला हुक्म है। और मैं इतना तो जानता हूं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मस्जिद के आदाब सबको पता है। मस्जिद में दाखिल होने के टाइम पे राइट पे, क्योंकि वो सबसे अच्छा है, और निकलेंगे तो बस घर का भी ऐसे ही है। अब बोले सवाल करें। जैसे कि आपने अभी बताया कोई भी काम अच्छा काम करेंगे राइट यूज करेंगे, हाँ वैसे हम तो अच्छे काम के घर से निकल रहा हो तो ठीक है, लेकिन वो ठीक है, वो आप अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, आपका अच्छा काम हो या ना हो, लेकिन आपका घर छोड़ना भी फितने से खाली नहीं है। घर में अगर आप घर में तो आपके बच्चे गाली नहीं दे रहे हैं, आपका कान माशाल्लाह सेफ है, आपके घर में गाना नहीं बज रहा है, माशाल्लाह आपका कान सेफ है, बराबर ना। बाहर गए, उधर कोई टीपू कर रहा है, उधर कोई म्यूजिक लगाया, कोई उधर गाना बजा रहा है, कोई उधर, तो बहरहाल आप तो फितने में मुब्तला हुए ना। हाँ लेकिन वो अच्छा काम आपको पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल आपकी नीयत का सवाब उसको मिल गया, लेकिन आप खतरात से बच नहीं सकते। आप एक अच्छे काम के लिए निकले, लेकिन दसियों न जाने कितने गुनाह आपसे सरदर्द हो सकते हैं, खतरे से खाली नहीं है। समझ में आ रहा। ऐसे ही जैसे मस्जिद का हुक्म वैसे घर से निकलने का, तो बहरहाल यही तरीका है कि जैसे घर वैसे मस्जिद का हुक्म है। अब मस्जिद से निकलते तो क्या निकलते पहले, हाँ तो घर से निकलेंगे तो लेफ्ट निकालेंगे, मस्जिद में दाखिल होते पहले कौन सा, तो घर में जब दाखिल होंगे तो राइट जी। अच्छा अब उसको उल्टा ले लेते हैं, जूता निकालना हो तो, कपड़ा निकालना हो तो, और मस्जिद से निकलना हो, घर से निकलना, मस्जिद से निकलना हो, घर से निकलना हो, टॉयलेट से निकलना हो, याद रहेगा। चलिए कुछ आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ایک بار پھر سے حدیث پڑھیں گے. اذن تعالی احدکم، جب کوئی جوتا پہنے تم میں سے تو چاہیے کہ دائنی طرف سے شروعات کرے. وَإِذَا نَزَعَ، اور جب جوتا کو نکالے تو فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو چاہیے کہ رائٹ یعنی لیفٹ سائڈ سے شروعات کرے نکالنے میں. وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى، چاہیے کہ داہنے کو بنائے. اولہما، فرسٹ، چاہیے کہ داہنے سائڈ کو نمبر 1 پہ رکھے. تنعلو، جوتا پہننے کے ٹائم پہ. وآخرہما، اور داہنے کو ایک دم آخر میں رکھے، داہنے سائڈ کو ایک دم آخر میں رکھے. تنزا، جب جوتا نکالے، جب جوتا نکالے تو رائٹ یعنی رائٹ کو ایک دم لاسٹ میں رکھیں. تو مطلب لاسٹ میں رکھنا مطلب لیفٹ پہلے نکل جائے گا. تو یہ پہلا ادب ہوا کہ آدمی جوتا رائٹ سائڈ سے پہنے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی آ گئی ضمناً. دوسرا ادب، جوتا پہننے کا دوسرا ادب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بس صرف ایک ادب، بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے، سوال جواب میں کافی نکل گیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ادب بتا رہے ہیں. لا یمشی احدکم، حدیث ہے سب کے سامنے، جو حدیث پڑھا اسی کے نیچے ہے. لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ. لا یمشی، لا مانے نہیں، مشا یمشی کے معنی ہوتا ہے چلنا، مشا یمشی کے معنی چلنا. نہ چلے احدکم، تم میں سے کوئی، مسلمانوں میں سے، جوتا پہننے کا دوسرا ادب، تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی نہ چلے فی نعل واحدۃ، ایک جوتا میں. ایک جوتا پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک چپل پہن کر کے چلنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایک سائڈ میں آستین فل ہے اور دوسرے سائڈ میں آستین نہیں ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پوری حدیث سنیں گے ورنہ سوال کی بوچھار آ جائیں گے. لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، اصل یہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی ایک جوتا پہن کر کے نہ چلے. وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، چاہیے کہ وہ دونوں پہن لے، چاہیے کہ وہ دونوں پہن لے. او لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا چاہیے کہ وہ دونوں نکال دے. آدمی ایک جوتا کب پہنتا؟ ویسے آدمی تو کوئی پہنتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ٹوٹ جائے، ٹوٹ گیا تو ابھی کیا کرے گا، ایک ہاتھ میں اور ایک پیر میں. تو اسے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ میں لے لو، کوئی بات نہیں. اگر آپ کا ایک اس لائق نہیں ہے کہ آپ دوسرا پہن سکو تو جو پہننے کے لائق اس کو بھی ہاتھ میں لے لو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو دونوں پہن لے یا تو دونوں نکال لے. جوتا چپل پہننا ضروری نہیں ہے. کوئی اسلام کا حکم نہیں جوتا پہنو چپل پہنو، نہیں تو گناہ. جوتا اور چپل پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہننے ہو تو اس کے آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. آپ دونوں پہن لو یا دونوں نکال لو. اگر آپ کا راستے میں ٹوٹ گیا تو آپ خواہ ایک کو ہاتھ میں لے کے دوسرے میں چلتے ہوئے نہیں جانا چاہیے. ایک سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. اب آپ پوچھیں گے کسی کا پیر ٹوٹ گیا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو آستین کا کو بڑا رکھے، عجیب لگ رہے گا نا. تو دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں اسلام بہت آسان ہے. ان الدین یسر، دین جو ہے آسانی کا نام ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا پرابلم ہے تو اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے. کیونکہ جوتا چپل پہننے کا جو مقصد ہے اس میں بہت سارے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پیر کو بچانا چاہتا ہے، کیڑے نہ کاٹیں یا کاٹا نہ چبھ جائے یا اسی طرح اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہ پیدا. تو یعنی پیروں کی سیفٹی کے لیے آدمی جوتا چپل پہنتا ہے. ایک پیر میں پہنا دوسرے میں نہیں پہنا ہے تو بالکل الٹا ہو رہا ہے. اب کیا کرے گا، ایک میں پہنے گا منع کرنے کی وجہ، ایک میں پہنے گا دوسرے میں نہیں پہنے گا تو ایک تو وہ کارٹون لگے گا، دیکھنے والا جو بھی دیکھا تو ہنستا رہے گا برابر. دوسرا یہ کہ نا انصافی کر رہا ہے، مجبوری نہیں، بغیر مجبوری کی بات بتا رہا ہوں. بغیر مجبوری کے ایک پیر میں پہنا ہے، کوئی فیشن کبھی نہ جانے پتہ نہیں کون پہن لے گا، کوئی ایکٹر پہن لے گا، کوئی کرکٹر پہن لے گا تو لوگ اس کو فیشن بنا لیں گے. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہم کو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آدمی ایک پیر میں پہنتا دوسرے میں نہیں پہنتا، سب سے پہلے وہ ظلم کر رہا ہے ایک پیر کے ساتھ. دوسرا یہ جس مقصد کے لیے جوتا چپل پہنا جاتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. ایک کو کاٹے اور کیڑے وغیرہ سے بچا رہا ہے اور دوسرے کو اس میں ڈال رہا. تیسرا یہ بہت خطرناک چیز کہ ایک میں پہننے سے دوسرا خالی رکھنے سے آدمی ڈس بیلنس کا شکار ہو جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ اس سے بڑا حادثہ ہو جائے. آدمی اگر یعنی ایڑی والا کوئی چپل پہنا ہے یا جوتا پہنا ہے یا کوئی بوٹ پہنا، ایک میں پہنا دوسرے میں نہیں پہنا ہے تو چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہیں گرے اور اس کا موچ کھا جائے اس کا پیر یا اس کے اندر زخمی ہو جائے. یہ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. اسلام نے
ہمارا ماننے والا، اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا ماننے والا کسی پرابلم سے دو چار نہ ہو، اس کے لیے حفظ ما تقدم کر لے، اس کے لیے پہلے سے انتظام کر لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. تو آج کے لیے بس انشاءاللہ صرف جوتے پہ رہ گیا میں. تو جوتے کا دو ادب، پہلا یہ کہ آدمی جب بھی پہنے تو دائیں طرف سے پہنے، اتارے تو بائیں طرف سے، اور دوسرا یہ کہ ایک پیر میں کبھی بھی نہ پہنے. ایک پیر میں، اب جس کا ایک ہی پیر ہے تو اس کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہوگا. بغیر شرعی عذر کے، بغیر مجبوری کے ایک پیر میں جوتا پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. اب اس سے آپ دستانہ بھی اس سے کر سکتے ہیں، آستین وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، پینٹ وغیرہ بھی معاملہ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کون سا فیشن، ایک تو بڑا بڑا اور ایک چھوٹا چھوٹا. تو یہ یعنی برابر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.